میں نے کہیں سنا تھا کہ 25 سال یا 20 سال کی عمر تک ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہم 50 سے 60 سال کی عمر تک اسی ڈر میں جیتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے، اور 50 سے 60 سال کے بعد جا کے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہمارے بارے میں سوچتا ہی نہیں۔ زندگی کے تلخ تجربات کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو ساری زندگی ہم نے لوگ کیا کہیں گے کی فکر میں گزار دی، وہ لوگ تو ہمارے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے تھے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ سب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور سب کو خوش باش رکھے۔ ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں، اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دن بھر کے کاموں کی نہ ختم ہونے والی روٹین آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرتے ہوئے میں نے سوچا کہ ایک بہت ہی زیادہ اہم موضوع آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ساری زندگی ہم اسی ڈر میں، اسی فکر میں گزار دیتے ہیں اور اپنی خوشیاں، اپنی جتنی بھی ہماری شخصیت میں ہماری جتنی بھی صلاحیتیں ہیں ان سب کو ہم ختم کر کے رکھ دیتے ہیں صرف اسی چکر میں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ سب سے خوبصورت وقت جو ہے وہ بچپن کا ہوتا ہے، بے فکری کا دور ہوتا ہے، کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی ہم اس ٹائم کو کراس کرتے ہیں، ہم اپنے بچپن کے وقت سے نکل آتے ہیں اور ہم ہوش سنبھالتے ہیں، تو اس وقت ایک ہی جملہ جو ہے وہ سننے میں بھی آ رہا ہوتا ہے اور ہمیں ذاتی طور پر بھی اس کی فکر لگ جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمیں اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ کام ہمیں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنی روٹین کو اس طرح رکھنا چاہیے۔ یعنی ہم دن بھر جو ہے وہ اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھے سے اچھا کر سکیں، بیسٹ کر سکیں، اور اس طرح ہماری ساری زندگی جو ہے وہ لوگوں کی پرواہ کرتے ہوئے ہی گزر جاتی ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں ہی ہماری ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ اس چکر میں ہم اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں، ہم اپنی چھوٹی چھوٹی جو سیلیبریشنز ہوتی ہیں، ہمارے جو جذبات ہوتے ہیں، ان سب کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنا جو ہے وہ رہن سہن، ہمارے جو طور طریقے ہوتے ہیں وہ بھی ہم لوگوں کی مرضی کے مطابق کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ کوئی ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہم سے خفا نہ ہو جائے۔ اور جب سارا وقت گزر جاتا ہے، انسان بڑھاپے کو جا پہنچتا ہے، تو یاد آتا ہے کہ ہمارے پاس تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو اکیلے ہیں۔ جن لوگوں کو ہم اتنی اہمیت دیتے تھے، ان کی پرواہ کرتے تھے، انہوں نے تو کبھی ہمیں اپنا سمجھا ہی نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی رائے کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں اور اپنے آپ کو ہر وقت دوسروں کی نگاہ سے کیوں دیکھتے رہتے ہیں؟ اور اسی نوعیت کے بے شمار سوالات جو ہے وہ ہر کسی کے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں اور ہر کوئی سوچ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پر جو ہے وہ کچھ چیزیں اس معاملے میں پازیٹیوٹی کی طرف بھی آتی ہیں، وہ اس طرح سے کہ اگر ہمارا دماغ جو ہے وہ خود کو دوسروں کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے تو یہ ایک اچھا عمل ہے۔ اس سے جو ہے وہ معاشرے میں ہم دوسروں سے اچھی جو ہے وہ خوش اخلاقی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، ان سے اچھے تعلقات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا بیہیو کرتے ہیں، پازیٹیو بیہیویئر ہوتا ہے ہمارا، تاکہ ہم جو ہے وہ ان کے ماحول میں ایڈجسٹ ہو سکیں، ان کے جیسے بن سکیں اور ان کے جو ہے وہ کام آ سکیں، اور معاشرے میں جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی برائی نہ ہو۔ تو یہ تو ایک معاشرتی لیول پر ہے۔ اگر انڈور بات کریں گھر کے اندر کی، تو بھی ہماری یہی کوشش ہوتی ہے، دوسروں کو خوش کرنے کی وجہ جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہم ان کے جو سوچنے کا معیار ہے اس پر پورا اتریں۔ تو ایک حساب سے یہ پازیٹیو پوائنٹ بھی ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر اس کا ایک پہلو یہ آ رہا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو بہت زیادہ ان کی کیئر کرنے میں لگے ہوتے ہیں، ان کا احساس کرنے میں لگے ہوتے ہیں، ان کو خوش کرنے میں لگے ہوتے ہیں، تاکہ کوئی ہم سے ناراض نہ ہو جائے اور کوئی یہ فیل نہ کرے کہ ہماری طرف سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے اور اس طریقے سے۔ مگر بعض اوقات لوگ کیا کہیں گے والی نفسیات جو ہے وہ ہم پر اس قدر حاوی ہو جاتی ہے، ہم اس کو اس طرح سے دماغ پر سوار کر لیتے ہیں کہ ہم اپنی شخصیت کو جو ہے وہ مکمل طور پر ختم کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، خود کو دوسروں کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی شخصیت کو ہی اگنور کر دیتے ہیں۔ ہم نے کیا سوچنا ہے، کیسے چلنا ہے، ہمارا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، ہمارا کیا مزاج ہے، ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ان سب باتوں کو ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ اور اگر اس کے برعکس ایک وسیع پوائنٹ آف ویو سے اس بات کو سوچا جائے تو انسان کی سوچوں کو وسعت دینے کی بجائے ایک محدود دائرے تک کر لینے والی بات ہے۔ یعنی ہم صرف ایک دائرے کے گرد ہی گھومتے رہتے ہیں اور ہم انہی لوگوں کے گرد ہی گھومتے رہتے ہیں، ان کی فکروں میں، ان کی جو ہے اس جملے میں کہ وہ کیا کہیں گے، وہ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، اور یوں ساری زندگی جو ہے وہ ایک ہی دائرے کے گرد گھومنے میں ہماری گزر جاتی ہے اور اس کے علاوہ ہم کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے یہ چیز نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ میرے نزدیک جب انسان اندر سے کمزور ہو جاتا ہے، اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، تو وہ دوسروں کی توجہ چاہتا ہے، اور دوسروں کی توجہ اس لیے چاہتا
چاہتا ہے کہ کم از کم جو ہے وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا رہے یا ان کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ پرومیننٹ رہے، وہ دوسروں کی آنکھوں میں موجود رہے اور اس کی شناخت جو ہے وہ دوسروں کے اندر موجود رہے. تو اپنی اس توجہ کو حاصل کرنے کے لیے وہ اوکے اوکے اور جی جی کرنے میں اپنی ساری زندگی گزار دیتا ہے، اور اس دوران جو ہے وہ یہ بات بھول جاتا ہے یا سم ٹائم اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ جن لوگوں کے گرد اس نے اپنا محور بنایا ہوا ہے، اپنا دائرہ بنایا ہوا ہے، وہ لوگ اس کو یوز بھی کر سکتے ہیں، یعنی اس کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کا اندازہ اس کو نہیں ہوتا، اور ہم لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں ہم یہ بھول بیٹھتے ہیں کہ ہماری اپنی کیا خواہش ہے، اپنی کیا مرضی ہے. تو ہم بعض دفعہ جو ہے وہ غلط ڈائریکشن پر جا رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم اپنا ٹائم ان لوگوں پر لگا رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں یا ان کی فکریں کر رہے ہوتے ہیں جن کو ہماری جو ہے وہ ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ جسٹ ہمیں جو ہے وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے یہ ڈائریکشن غلط ہو جاتی ہے، اور پھر ہمارا جو ہے وہ ہمارے مخلص پن لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اس بات سے. تو یہاں پر آپ نے پہچان کرنے کے لیے صحیح اور غلط کی آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ جن لوگوں کے درمیان آپ اپنی زندگی کو وقف کر رہے ہیں تو وہ لوگ کیسے ہیں، یعنی آپ کے ساتھ کتنے سنسیئر ہیں. پھر تو آپ اپنی دل و جان سے پوری محنت لگائیں، ان کو اپنا کریں اور ان کے ہو جائیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ آپ ایسے لوگوں کے بیچ میں رہ رہے ہیں جو آپ کے نہیں ہیں، آپ ان پر ساری زندگی بھی لگا دیں تو انہوں نے جو ہے وہ آپ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا، یہ انسان کو اندازہ ہو ہی جاتا ہے. تو وہاں پر تھوڑا سا آپ اپنے لیے سوچیں، اپنے لیے وقت نکالیں، اپنے اوپر توجہ دیں اور اس فکر سے باہر آ جائیں کہ لوگ کیا کہیں گے. جو آپ کو خود صحیح لگ رہا ہے، ایسی چیز جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک ہے، آپ دین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے کام کو اچھے طریقے سے سر انجام دے رہی ہیں یا کوئی بھی ہے، تو اس کے لیے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا دل اور ضمیر مطمئن ہے اور آپ دائرہ اسلام کے اندر رہتے ہوئے اپنے تمام معاملات کو سر انجام دے رہے ہیں، تو آپ کو کسی طرح سے بھی ڈرنے کی یا ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے اچھے کاموں کو اسی طریقے سے برقرار رکھیں بغیر لوگوں کی پرواہ کیے کہ لوگ کیا کہیں گے. موسٹلی یہ والے مسائل جو ہوتے ہیں وہ خواتین کے لیے بھی زیادہ ہوتے ہیں، مردوں کے لیے بھی، مگر خواتین کے لیے زیادہ ہوتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ ایک عورت جب اپنا گھر بار اپنا میکہ چھوڑ کر دوسری جگہ آ رہی ہوتی ہے تو نئے لوگوں میں اس نے آنا ہوتا ہے، نئے لوگوں میں ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس کو سب کے مزاج کا، کسی کے جو ہے وہ بیہیویئر کا اندازہ نہیں ہوتا. تو یہاں پر بھی وہ بہت سارا اپنا ٹائم لگاتی ہے دوسروں کی خاطر، لوگوں کی فکروں کی خاطر، اور بہت اچھے سے اچھا بیسٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے اس چکر میں کہ لوگ کیا کہیں گے اس کے اوپر کوئی بات نہ کر دے. تو یہاں پر بھی وہ بہت ساری چیزوں میں جو ہے ڈسٹرب ہو سکتی ہے. تو پھر بھی بہرحال آپ اپنا بیسٹ کرنے کی کوشش کریں، مگر دیکھیں جہاں پر آپ کی صلاحیتوں کی، آپ کی قابلیت کی قدر نہیں ہے وہاں پر آپ خود پر بھی توجہ دیں، اپنے لیے ٹائم نکالیں اور لوگوں کی پرواہ کرنا بند کر دیں. مگر جہاں آپ دیکھیں کہ آپ اچھے لوگوں میں، پرخلوص لوگوں میں رہ رہے ہیں اور ان کے لیے آپ سرو کر رہے ہیں، اپنی پوری جو ہے وہ ایفرٹس لگا رہے ہیں، تو وہاں پر آپ بالکل ٹھیک ہیں. جن کو آپ کی محبت کی، آپ کی خلوص کی قدر ہے، وہ آپ کو ویلیو کرتے ہیں، تو ان کے لیے آپ دل و جان سے اپنا پوری ایفرٹ کریں، ان کے اوپر وقت لگائیں، ان کی پرواہ کریں، ان کی فکر کریں. اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر کس طریقے سے جلدی جلدی آٹا گوندھ لیا ہے. تو زیادہ پانی ڈال دینے سے ایک دم سے آٹا ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا ہوتا اور مشکل ہو جاتی ہے. امید کرتی ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. یہاں پر ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں. اللہ نگہبان.